الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے جو راستہ ہمیں عنایت فرمایا ہے، جو اپنا طریقہ مجھے بتلایا ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں زمین پر پیدا کیا ہے، جو مشن اللہ رب العزت نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم تک پہنچایا ہے، وہ سراپا خیر ہے. اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس میں جھول کی گنجائش نہیں، اس میں کمی کی گنجائش نہیں. کسی بھی طریقے سے ہم اس چیز پر غور کریں، اس راستے پر غور کریں، اس طریقے پر غور کریں، اس کتاب کلام الہی قرآن مجید پر ہم غور کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، ان کی سنت طیبہ پر، ان کی حیات طیبہ پر، ان کی اطاعت کرنے والے ان صحابہ کرام کی مقدس جماعت پر ہم غور کریں، تو ہمیں لگتا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت نے ایک ایک جو حکم ہم پر نافذ فرمایا ہے، ہمارے لیے جس کو لازم قرار دیا ہے، جو طریقہ ہمارے لیے اختیار کیا ہے، وہ کہیں سے بھی غلط نہیں ہے، وہ کہیں سے بھی گڑبڑ نہیں ہے، ہمارے انسانی فطرت کے مطابق ہے، عین مطابق ہے، ہمارے مزاج کے خلاف نہیں ہے، ہمارے طریقے کے خلاف نہیں ہے، ہماری سوسائٹی میں اچھائیوں کو پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، برائیوں سے دور رکھنے والی چیزیں ہیں، ہر گناہ سے، ہر شرور فتن سے بچانے والی چیزیں ہیں، بشرط یہ کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے والے ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، اس کے بعد تمام انبیاء میں امام الانبیاء اور خاتم النبیین سید المرسلین کا لقب دے کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور یہ بتلا دیا کہ اب آج کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی اللہ کا پیغام لانے والا نہیں آئے گا، پیغام پہنچانے والا نہیں آئے گا. تمہیں جو کتاب دے دی گئی، جو شریعت تم کو دے دی گئی، جو قرآن تم کو دے دیا گیا، جو اللہ کا پیغام تم کو دے دیا گیا، یہ بالکل مکمل ہے. اور اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ بتلا دیا کہ اس دین کو ہم نے مکمل کر دیا، کامل کر دیا ہے، ہر ایک کے لیے، قیامت تک کے لیے، حتیٰ کہ انسان ہی نہیں جناتوں کے لیے بھی اس کو کامل کر دیا گیا، اور تمہارے اوپر نعمتوں کو مکمل کر دیا، اپنے احکام کے مطابق سے بھی، اپنی رحمت کے مطابق سے بھی، اپنی شفقت و محبت کے اعتبار سے بھی، ہر طریقے سے اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کر دیا. اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور صرف تمہارے اسی دین کو قبول کرنے کی بنیاد پر، تمہارے اس دین کے احکام پر عمل کرنے کی بنیاد پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو اپنا حقیقی رہنما ماننے کی بنیاد پر، ان کی اطاعت کرنے کی بنیاد پر، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کی بنیاد پر، صرف اسی بات پر اللہ تم سے راضی ہو گیا
اور اگر تم اس کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف، اللہ کے نبی کی سنتوں کے خلاف اور ان کے اطاعت کردہ جماعت یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے خلاف جاؤ گے تو اللہ تم کو ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا، تمہارے اوپر سے اپنے رحمتوں کو اٹھا لے گا، تمہارے لیے دردناک عذاب اللہ مسلط کر دے گا۔ تمہیں نہ زندگی میں تم کو سکون نصیب ہوگا، نہ دنیا کی زندگی میں تم کو آرام نصیب ہوگا، صرف اپنی زندگی کی پش و پیش میں رہو گے کہ کاش کہ ہم کو آسانیاں مل جاتی۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم کو اللہ کی رحمت سے جوڑنے سے دور رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پرخطر ماحول میں اس دنیا فانی میں تشریف لائے جب دنیا کے اس خطے میں جہاں آج خانہ کعبہ ہے آباد ہے، جہاں دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کرنے کے لیے اس خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس سرزمین پر حتیٰ کہ اس گھر کے اندر جو اللہ رب العزت کا مقدس گھر ہے، جس کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر اسماعیل علیہ السلام کے خاندان نے اس کو آباد کرایا اور آج تک وہ آباد ہے۔ اس گھر کے اندر 365 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ اللہ کو برداشت ہے یہ ہمارے گھر میں بتوں کی پوجا ہو رہی، ہمارے خلاف ہمارے غیر کو پکارا جا رہا، ہمارے غیر سے مانگا جا رہا، ہمارے غیر کے اوپر چڑھایا جا رہا، حتیٰ کہ ہر ایک چیز وہ مانتے تھے کہ واقعی اللہ ایک ہے، وہ کہتے تھے کہ واقعی اللہ ایک ہے، لیکن یہ اللہ کے دوسرے ایسے بندے ان کا عکس ہے، اللہ کے شریک ہے، اللہ کے ساتھ ان کو شریک کہتے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے اندر بھی ایک اللہ کی الہیت باقی تھی۔ اس کا ثبوت اس واقعے سے ہم کو ملتا ہے جس کو اللہ نے قرآن مجید میں خود فرمایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ کہ وہ ابرہا لشکر جو لے کر کے آیا اور اس نے کہا کہ میں اس خانہ کعبہ کو، اس بیت اللہ کو، اس اللہ کے گھر کو ہم نیست نابود کر دیں گے، مٹا دیں گے، آخر میں قریب آ کر کے ایک میدان میں پڑاؤ ڈالتا ہے اور عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں ان کے 200 اونٹوں کو قیدی بنا لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے اور نہیں چھوڑتا، اور مکے سے عبد المطلب جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور کہتے ہیں اے ابراہا میرا اونٹ مجھے واپس کر دو۔ کہا کیوں؟ تم کو اپنی اونٹ کی پڑی ہے، ہم تمہارے معبود کے گھر کو، بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، ہم اس کو توڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم اس کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، اور تم اپنے اونٹوں کی باتیں کر رہے ہو۔ تو وہ جملہ آج بھی تاریخ کی کتاب محفوظ ہے، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ نہ نبی کا پیغام آیا، نہ رسول کا پیغام آیا، نہ رسول کی ولادت ہوئی ہے، ابھی کچھ نہیں ہوا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم میں پرورش پا رہے تھے۔ ان کے دادا کہتے ہیں میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، میں مطالبہ کرنے آیا ہوں، مجھے میرے اونٹوں سے واسطہ ہے، اور جس کا گھر ہے وہ سمجھے گا، وہ اللہ گھر ہے، اس کو اللہ نے تعمیر کروایا، اس کو آباد کروایا، وہ سمجھے گا، اتنا بھروسہ۔ اور یہاں تک کہ اپنے اونٹ کو چھڑا کر کے اپنے علاقوں کو، اپنے بستی والوں کو لے کر کے پہاڑیوں کی کھو میں جا کے چھپ جاتے ہیں۔ پھر آتے ہیں عبد المطلب خانہ کعبہ کی کنڈیوں کو پکڑ کے کہتے ہیں یا رب العالمین، اے جہان کے پالنے والے، اے اس گھر کے مالک، آج تو ایسا خطرناک ماحول ہے کہ وہ فیل کو لے کر کے، ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر کے آیا ہوا ہے، اب میں کیا کروں؟ میرے اندر سکت نہیں ہے، میری قوم میں طاقت نہیں ہے، ہم اس زبردست لشکر سے مقابلہ کر سکے، نہیں طاقت ہے، تو اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سارے حرب اختیار کر کے اللہ سے رو کے دعا کی اور واپس آ کر کے نظارہ دیکھنے کے منتظر ہو گئے۔ اللہ نے بھیج دیے غول کے غول پرندوں کے، وہ ایسے پرندے تھے کہ آسمانوں سے اڑ کر کے آئے اللہ کی طرف سے، ان کے چونچ میں پتھر، ان کے پنجوں میں ایک ایک پتھر، ایک ایک پتھر جس کے اوپر گرتا تھا وہ اس کے گوشت گل گل کے ختم ہو جاتے تھے۔ پورا لشکر اللہ نے تباہ برباد کر دیا، ختم کر دیا، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ ابراہا جو ایک بادشاہ تھا، جلیل القدر بادشاہ تھا، اتنا زبردست لشکر کا مالک تھا، وہ آخر میں چوہے کے مانند بچا،
ختم کر دیا اللہ نے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ختم کیا اور اللہ کے نبی کے قول سے فرما دیا کہ ایک مسلمان کے دل کا دکھانا خانہ کعبہ کو ڈھانے سے بڑھ کر ہے. جب اللہ رب العزت نے اس لشکر کو ختم کر دیا اپنے کعبہ کو ڈھانے کی بنیاد پر، جبکہ اس ارادے سے آیا تھا، اور آج ہمارے گناہ کس حد تک ہیں کیا ہم غور کریں؟ اللہ کے غضب کے، اللہ کے عذاب کے مستحق نہیں ہیں. بالکل اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو رہی ہے، اللہ کی برکتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں، اللہ کی شفقتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ آج ہم کو اللہ اتنی آسان زندگی فراہم کر رہا ہے. آج ہم نے اپنا رشتہ مسجد سے دور کر لیا ہے. ہم جانتے ہی نہیں ہیں، بس یہ سمجھتے ہیں کہ جب فرصت ملے گی ہم مسجد کا رخ کریں گے، جب بڑھاپا آئے گا تو مسجد کا رخ کریں گے. اللہ کو یاد کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا، جب وقت آئے گا ہمارے ابا کا وقت آ چکا ہے. اللہ نے فرما دیا کہ فَإِذَا أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ جب موت کی پکار آئے گی ایک لمحہ نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، اپنے مقررہ وقت پر لے کے چلی جائے گی. وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ تمہاری عمر 20 سال ہے، 25 سال ہے، 50 سال ہے، 40 سال ہے یا 60 سال کے ہو. وہ نہیں دیکھے گی. تمہارا وقت پورا ہوگا، اللہ کا بلاوا آئے گا، تم کو لے کے چلی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، جو قرآن عطا فرمایا، جو اپنی طریقے عطا فرمائے، اپنی سنتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس کو ہم کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں. ہماری زندگی میں کیسی خیر اللہ نے دے دی ہے. ہم اپنی زندگی پہ غور کریں. ہم نے اس دین کو دنیا سے بالکل الگ کر دیا ہے. ہم دنیا کے کام کو بھی دین کے نہج پہ کریں گے، نبی کے طریقے پہ کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے گھر کو، ماحول کو اچھا کرے گا، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح اور فرمانبردار بنائے گا، ہمارے گھروں کی بیویوں کو نمازی بنائے گا، ہمارے گھروں میں دین زندہ ہوگا. ایسے روشن چراغ پیدا ہوں گے جو ہمیں ہی نہیں، ہمارے گھروں کو نہیں، ہماری بستی کو نہیں، پورے عالم کو روشن کرے گا. ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، بتاتے اس کے بعد انشاءاللہ بات مکمل کریں گے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں ہے، یہ ان کے والد کی بات ہے. جب جا رہے تھے ایک ندی کے کنارے، دیکھتے ہیں کہ ایک سیب بہتا ہوا جا رہا ہے. بھوک کی شدت کی وجہ سے پریشان بے حال ہیں. انہوں نے سیب نکالا اور کھا لیا. جب یاد آیا ارے یہ سیب کس کا تھا، یہ تو ندی میں بہتے ہوئے آ رہا ہے، ہم نے کھا لیا، پتہ نہیں کس مالک کا تھا، ہم نے تو اس سے پوچھا نہیں. میرا مالک تو وہ ہے اللہ رب العزت، لیکن اس سیب کا مالک کون ہے؟ اگر اللہ کے یہاں پوچھو گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس سیب کے مالک کی تلاش میں ندی کے کنارے چلتے جا رہے ہیں. آخر میں جب اس باغ کے کنارے پہنچے جہاں کے سیب کی ڈالیں اس ندی میں جھکی ہوئی تھیں، اس باغ میں گئے اور کہا کہ میں نے آپ کا ایک بہتا ہوا سیب جا رہا تھا، میں نے اس کو کھا لیا ہے، یا تو آپ اس کا بدلہ ہم سے لے لیں، معاوضہ لے لیں، یا مجھے معاف فرما دیں. جو آپ کی جی چاہے وہ ہمارے پر نافذ کر سکتے ہیں، مجھے قبول ہے. پھر کیا کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کا بدلہ لوں گا. اس کا بدلہ یہ ہے کہ ہماری ایک بیٹی ہے، وہ لنگڑی ہے، لولی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، گونگی ہے، اس سے تم کو شادی کرنا پڑے گا. سارے عیب اس کے اندر ہیں، نہ اس کے ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ آنکھ ہے، نہ زبان ہے، نہ کان ہے. اس سے شادی کرنی پڑے گی. اس سے ایسا لگتا ہے کہ زمین سے پیروں تلے زمین کھسک گئی، پریشان ہو گئے. لیکن کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی جواب دہی سے بچنے کے لیے دنیا کی تکلیف کو برداشت کرنا انہوں نے ترجیح دی اور کہا مجھے منظور ہے. آسان نہیں ہے. آج ہمارے گھروں میں رشتے اگر لگ جائے، معلوم ہو جائے کہ لڑکی کالی ہے تو رشتہ ہم توڑ دیتے ہیں، چاہے لڑکی والے جتنا خرچہ ہو گیا، اس کی پرواہ نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم رشتوں کو کرو دین کی بنیاد پر. ہم اپنے امام کو دیکھیں، اپنے امام کے والد کی بات ہے، انہوں نے رشتہ طے کر لیا، نکاح ہو گیا. کمرے کے اندر جا کے دیکھا کہ خوبصورت ایک حسین لڑکی ہے، باہر بھاگتے ہوا ہے کہ ارے آپ نے مجھے کہاں بھیج دیا، وہ کون ہے؟ جیسے آپ نے مجھے بتایا ویسا تو نہیں ہے وہاں. کہا بے شک وہی ہے. وہ گونگی ہے اس لیے کہ برا نہ بولتی ہے، وہ اندھی اس لیے ہے کہ برا نہ دیکھتی ہے، وہ لنگڑی اس لیے کہ گھر سے چوکھٹ کے باہر قدم نہیں رکھا، وہ بہری اس لیے کہ کبھی اس نے برا نہیں سنا، اس وجہ سے ایسی ہے.
ایسی ماں تھیں، ایسے باپ تھے، یہی دونوں ماں باپ کی اولاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئی۔ ایسے امام کی دنیا کے ایک تہائی حصے میں ان کے مسائل ہیں، ہم بغیر ان کے مانے ہوئے، بغیر ان کو پڑھے ہوئے، بغیر ان کی اقتداء کیے ہوئے قرآن مجید کی ایک ایک مسئلے کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم اس کے مسائل پہ عمل کر ہی نہیں سکتے۔ ہم مجبور ہو چکے ہیں ان کے مسائل کو پڑھنے پر، ان کے مسائل پہ عمل کرنے پر، ان کے طریقے کو پڑھنے پر۔ کیا تھا؟ کیا وہ دنیا کے باہر سے نہیں آئے تھے، وہ آسمان سے نہیں اترے تھے، اسی معاشرے کا ایک حصہ تھے، بس یہ کہ ان کی زندگی میں دین تھا، نبی کا طریقہ تھا، نبی کا حکم تھا۔ آج ہمارے گھروں میں نہ دین ہے، نہ قرآن کی تعلیمات ہیں، نہ حدیث کی تعلیمات ہیں، نہ ہمارے گھروں میں نمازی ہیں، نہ روزے دار ہیں، حتیٰ کہ سارے کام دھڑلے سے کھلے عام کر رہے ہیں، ایسے ایسے گناہوں میں ملوث ہیں، ہم نہ کچھ کہہ پاتے ہیں، نہ کچھ بول پاتے ہیں، اور اپنا سینہ چوڑا کر کے سارے معاشرے میں گھوما کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسے عالم، ایسے حافظ، ایسے مفتی، ایسے مخلص، ایسے متقی نہیں پیدا ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، اس پر خطر ماحول میں اپنے قدم کو بڑھائیں، اپنے اولادوں کو اعلیٰ تعلیم سے مزین کریں، ہم ان کو قرآن کی اصل تعلیم دیں، حدیث کی اصل تعلیم دیں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہی امام ابو حنیفہ پیدا کرے گا۔